السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آسان اصول فقہ کے دروس میں آپ کا استقبال ہے۔ اب تک ہم نے آسان اصول فقہ میں اصول فقہ کی تعریف دیکھ لی، اس کا مقصد اور موضوع دیکھ لیا، پھر دلیل کسے کہتے ہیں، احکام شرعی کسے کہتے ہیں، اور متفق علیہ ادلہ کیا کیا ہیں اور مختلف فی ادلہ کیا کیا ہیں۔ ان کو جاننے کے بعد ہم نے کل کی کلاس میں یا پچھلی کلاس میں کتاب اللہ کے اسلوب کو دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت جب کسی کام کا مطالبہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں کن قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو کل ہم نے 7 چیزیں دیکھی تھیں۔ نمبر 1 امر کا لفظ تھا، نمبر 2 امر کا صیغہ تھا، پھر کسی کام کے فرض ہونے کی خبر دینا، کسی بات پر جواب دہی اور گرفت کی خبر دینا، کسی کام کے خیر اور نیک ہونے کی اطلاع دینا، کسی فعل کو شرط کی جزا کے طور پر ذکر کرنا، اور کسی فعل پر ثواب یا حسن جزا کا وعدہ کیا جانا۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کہ ان کی مثالیں آپ لکھ کر کمنٹ میں کریں اس کے علاوہ، تاکہ آپ کی مشق ہو جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم سبق صرف سننا اور جانا نہیں ہے، یہ درس ہے، تو درس میں کیا ہوگا کہ کچھ میری طرف سے آئے، کچھ آپ کی طرف سے آئے، تو آپ ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر ان کو کمنٹ کر دیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کسی چیز سے روکنے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کیے گئے۔ تو مصنف دامت برکاتہم فرماتے ہیں، پہلی چیز اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کسی کام سے روکنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو طریقہ استعمال فرمایا ہے، اس میں پہلا ہے تحریم کا لفظ۔ جیسے حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کر دیا گیا، تم پر مردار حرام کر دیا گیا۔ تو یہاں پر حرمت کے لفظ کے ذریعے کسی کام سے روکا جا رہا ہے، یعنی اب مردار تم نہیں کھا سکتے۔ دوسرا ہے نہیں کا لفظ، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نہیں کا لفظ استعمال کیا کسی کام سے روکنے کے لیے۔ جیسے کل بھی آیت کا ٹکڑا آیا تھا، مکمل آیت آئی تھی کل، آج اس کا ٹکڑا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ روکتا ہے تمہیں فحش کاموں سے، فحش چیزوں سے، منکر چیزوں سے اور سرکشی سے۔ تو یہ نہیں کے لفظ کے ذریعے قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم چیزوں سے رک جائیں۔ قرآن ہماری دلیل ہے، اور دلیل میں کیا اسلوب اختیار کیے گئے ہیں ہم وہ جان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے نہیں کا صیغہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فعل امر کا صیغہ ہوتا ہے، اسی طرح فعل نہیں کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ لا تلقوا فعل نہیں ہے، لقیا لام قوف یا مادہ ہے، ناقص ہوگا، ناقص میں کچھ تعلیل بھی ہوتی ہے۔ تو لا تلقوا فعل نہیں ہے، تو نہیں کے صیغے کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کام سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر کسی فعل کے ترک کرنے کا حکم دینا، یعنی کسی فعل کو سے چھوڑنے کا حکم دینا، کسی فعل کو چھوڑنے کے لیے امر کا صیغہ استعمال کرنا۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود میں سے جو کچھ باقی ہے، اور چھوڑ دو سود میں سے جو کچھ باقی ہے ان چیزوں کو۔ تو یہاں پر فعل کے ترک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حلت کی نفی کرنا، یعنی کسی چیز کے حلال ہونے کی نفی کرنا۔ جیسے اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو کرہا زبردستی وراثت میں لے لو۔ اسلام کے بہت سے احسان عورتوں پر ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جاہل عرب کے لوگ یہ کرتے تھے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو میراث میں اس کی بیوی یا بیویوں کو اس کا بھائی یا سونتیلا بیٹا یا کوئی دوسرا رکھ لیتا تھا۔ تو چاہے وہ اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا یا اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اس کی جائیداد ہڑپ کر لیتا تھا یا کسی سے شادی کروا دیتا تھا، الگ الگ طریقے جہالت کے موجود تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان چیزوں سے منع کیا کہ نکاح کسی کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کسی کے پاس بھی وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر حلت کی نفی کی گئی ہے، لا یحل فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد کسی فعل کے شر اور برے ہونے کی خبر دینا،
یعنی کسی چیز کے بارے میں یہ بتا دینا کہ یہ کام جو ہے شر ہے، جیسا وہاں خیر کا ذکر تھا یہاں شر کا ذکر ہے، تو کسی فعل کے شر ہونے یا برے ہونے کی خبر دینا، جیسے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جی هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل میں سے، مال میں سے، اس میں جو بخل کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے۔ تو یہاں پر شر ہونے کی اللہ رب العزت بخیلوں کے لیے خبر دے رہے ہیں۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اس چیز سے بخیلی کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد ہے کسی فعل کے نیکی نہ ہونے کی خبر دینا۔ نیکی ہونے کی خبر ہوگی تو وہ مطالبہ ہوگا، نیکی نہ ہونے کی خبر ہوگی تو مطالبہ، یعنی اس سے روکا جا رہا ہے۔ تو وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیٹھ پیچھے سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ جی، تو عرب کے لوگ میں جہالت میں یہ بات بھی عام تھی کہ جب وہ حج کے لیے نکلتے گھر سے اور گھر میں پھر واپس آنے کی کچھ نوبت آ جاتی، یعنی حج کا احرام باندھ کر باہر نکلتے تو گھر میں واپس آنے کی کسی کام سے نوبت آ جاتی تو وہ گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ نیکی یہ ہے کہ گھر کے پیچھے سے جائے، دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوں، بیک ڈور سے داخل ہوں، دروازے سے نہ ہو بلکہ دیوار وغیرہ کھود کر پھلانگ کر داخل ہو، اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جہالت کے عقیدے کا رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے اصل نیکی؟ کہ من اتقا، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اصل نیکی یہ ہے۔ کسی فعل کے ساتھ وعید ذکر کی جائے، جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو ہونا بول کر عمدن قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، تو کسی فعل کے ساتھ وہی ذکر کی جا رہی ہے کہ مومن کو جو ہونا بول کر قتل کرے گا بغیر کسی شرعی حکم کے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا فی الحال موضوع نہیں ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو آج آئے دن جو ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی قتل و غارت گیری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، نہیں کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کسی فعل کو گناہ قرار دینا، اس کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں کسی فعل کو گناہ قرار دینا، جیسے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، وصیت سننے کے بعد جو اس کو بدل دے تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس وصیت کو بدل دیں، یعنی وصیت کو بدلنے والے پر وصیت بدلنے والے کے بدلنے کا گناہ ہوگا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہیں۔ تو یہ 1 2 3 تو یہ 9 طریقے ہیں جن میں قرآن کریم میں کسی کام سے روکنے کے لیے 9 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ 9 طریقے بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، ان کی مثالیں اس سے ہٹ کر آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور ان مثالوں کو آپ کمنٹ میں بتا دیں، ٹھیک ہے، کہ جو مثالیں آپ نے تحریم کے لیے، ٹھیک ہے نا، تحی کا لفظ استعمال کر کر نہیں کا صیغہ، اس طریقے سے بتا دیں، آپ کی مشق ہوگی، مشق کرنے سے موضوع ذہن میں رہے گا۔ تو اصول فقہ اہم موضوع ہے، اس کی بنیادی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کو مشق کرنی ہوگی۔ تو کیا ہے 9 چیزیں جن سے قرآن جو ہے روکنے کا مطالبے کے لیے 9 چیزیں اختیار کرتا ہے؟ تحریم کا لفظ ہے، نہیں کا لفظ ہے، نہیں کا صیغہ ہے، کسی فعل کے ترک کرنے کا امر ہے، حلت کی نفی ہے، کسی فعل کے شر اور برے ہونے کی خبر دینا ہے، کسی فعل کے نیکی نہ ہونے کی خبر دینا ہے، کسی فعل کے ساتھ وعید کا ذکر ہو، کسی فعل کو گناہ قرار دینا۔ تو جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کو ذہن آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ مثالیں ڈھونڈیں، جو مثالیں مل رہی ہیں آپ اس کو کمنٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک اپنی ایکٹیویٹی رکھیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی مشق ہوگی اور مجھے بھی معلوم ہوگا کہ آپ مشق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کے سامنے نہیں ہوں، آپ میرے سامنے نہیں ہیں، تو مجھے آپ کے مشق ہونے سے مجھے پتہ ہوگا، تو جو ہے آگے کی جو ہے ترتیب بنانے میں تھوڑی آسانی ہوگی۔ تو آپ یہ کریں کہ جو مثالیں آپ کو مل رہی ہیں لکھتے جائیں، آپ کی مشق ہوگی۔
تو اس طریقے سے آپ اس کی مشق کریں. آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.